بریک کے بعد خوش آمدید۔ آج ہمارا موضوع ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و احادیث نبوی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت حرمت پر ہم قربان جائیں، آپ کی ناموس پر ہم قربان جائیں، جنہوں نے اس کائنات کو رونق بخشی۔ اللہ کا کرم اور فضل ہے اس کائنات کے اوپر، جو اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے، سب سے بڑا کرم ہے، سب سے بڑی مہربانی ہے۔ یہ ہم بات تسلیم کرتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں آنا ہے، اور میں اور آپ خدا نہ خواستہ تسلیم نہ بھی کریں تو وہ ایک حقیقت ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور اس محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو عظمت حرمت پر قربان ہوں گے، جو ان کی عظمت کے اوپر بات کریں گے، وہ بنیادی طور پہ اپنی قسمت کو جگا رہے ہوتے ہیں۔ تو اعظم نعیمی صاحب کیا فرمائیں گے اللہ کے نبی کا جو میلاد ہے احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں کیا فرمائیں گے آپ؟ جی ماشاءاللہ، جیسے آپ نے بڑے پیارے انداز میں وضاحت کی، اور پروفیسر صاحب نے ابھی بریک سے پہلے بہت اچھی گفتگو فرمائی ہے۔ ولادت باسعادت کی خوشی منانا یہ منشاء خداوندی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے تشریف لانے پر خوشی کا اظہار کیا جائے۔ قرآن کا حکم ہے، قرآن مجید فرقان حمید کا حکم ہے۔ جب ہم کسی بھی طرح سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی کا اظہار کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کریمی بھی خوش ہوتی ہیں، اور خود سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ہم سے راضی ہوتے ہیں۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں نا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو دور مبارک ہے، اس کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو جو صحابہ کرام علیہم الرضوان ولادت باسعادت کی خوشی مناتے تھے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی حوصلہ افزائی فرمائی اور بلکہ ان پر بشارت عطا فرمائی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے۔ چند صحابہ کرام علیہم الرضوان آپس میں بیٹھ کے کچھ کلام کر رہے ہیں، گفتگو فرما رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب ان کے پاس تشریف لائے تو سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ، ما اجلسکم، یہ تم کیوں بیٹھے ہوئے، تمہارے بیٹھنے کا مقصد کیا ہے، کس چیز نے تمہاری اس نشست کو لازم قرار دیا ہے؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ کی عظمت پہ قربان جائیں، ہم اس وقت اس لیے بیٹھے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ہمارے درمیان مبعوث فرما کے ہمارے اوپر رحم فرمایا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری کے ساتھ جو ہمیں جہنم سے آزاد کیا گیا اور جنت کا حقدار بنایا گیا، ہم اس پر اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ آپ کی وجہ سے، آپ کی وجہ سے، آپ کے آنے کی برکت سے۔ جی ماشاءاللہ، آپ کے آنے کی برکت سے جو ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی ہوئی، اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیے گا ذرا ضیاء بھائی کہ بات تو تقریباً مکمل ہو گئی، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے بعد پھر فرمایا، اے میرے صحابہ، کیا تم واقعتاً اس کام کے لیے بیٹھے ہوئے ہو؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، بالکل، ہم صرف اور صرف اسی ایک عظیم مقصد کے لیے بیٹھے ہیں کہ آپ کی تشریف آوری پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ، اگر تم واقعتاً اسی کام کے لیے بیٹھے ہو، کیا تم اپنے اس عمل پر مجھے قسم دے سکتے ہو؟ قسم دے سکتے ہو؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا، آقا یا رسول اللہ، ہم یقیناً اس بات پہ قسم دے سکتے ہیں کہ ہمارا بیٹھنے کا کوئی اور مقصد نہیں ہے، تاکید مزید کے طور پہ، تاکید مزید کے طور پہ، ورنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابہ کرام کی گفتگو میں ظاہرہ تشکیک کا معاملہ نہیں پایا جاتا۔ بعض اوقات قسم اس لیے ذکر کی جاتی ہے کہ اس بات کی اہمیت کو مزید واضح کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے جب قسم ذکر فرمائی نا، تو اب دیکھیے انعام اور رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا اس پہ خوشی کا اظہار فرمانا۔ فرمایا، میرے صحابہ، تمہارا یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ملائکہ کی جماعت میں تم پر فخر فرما رہی ہے، اللہ تم پہ راضی ہو رہا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت
کی خوشی جو صحابہ کرام علیہم الرضوان مل کے کرتے ہیں، اس پر اللہ کی ذات بھی راضی ہوتی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم بھی خوش ہوتے ہیں، اور اس لیے وہ کہتے ہیں نا کہ عید میلاد النبی ہے کیا سہانا نور ہے، عید میلاد النبی ہے کیا سہانا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے ساجد صاحب، کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے ایک تو دو عیدیں ہیں، اور شریعت نے ہمیں کہا کہ ہر جو جمعہ ہے وہ عید کا دن ہے، تو عیدیں تو ہر جمعہ آتی ہیں۔ یہ جو کئی لوگ بعض دفعہ بات کرتے ہیں کہ جی جشن عید میلاد النبی، کیا فرمائیں گے؟ اور میلاد منانا تو ایک بڑی اس کی اہمیت ہے، اور پھر ہم تو وہ مسلمان ہیں اس خطے میں رہتے ہیں کہ پہلے گھروں میں رواج نہیں تھا، اب تو ہم اپنے بچوں کی اور اپنی سالگرہ کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، اور اس دن ہمیں کوئی یاد نہیں رہتا۔ تو جس دن میں جو پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جس دن میری بیٹی یا بیٹا پیدا ہوا، یا میں خود پیدا ہوا، آپ پیدا ہوئے، ہمیں تو اس دن پہ بھی رشک آتا ہے، خوشی ہوتی ہے، ہم ہوٹلز میں، گھروں میں تقریبات کا اہتمام کرتے ہیں۔ کیا فرمائیں گے آپ؟ میں تو یہی عرض کروں گا ضیاء الحق صاحب کہ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ اس طریقے سے مسلمان اور حضور کا امتی جو ہے اس طریقے سے سوالات اٹھائے کہ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کو سیلیبریٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔ یہ تو سوال بنتا ہی نہیں ہے۔ اگر آپ حضور کے امتی ہیں تو، اور جو آپ کو جتنی نعمتیں ملی ہیں، آپ کو قرآن مجید جیسی نعمت ملی، آپ کو عیدیں جو ملی، عید الفطر، عید الاضحیٰ، اور قرآن مجید کی نعمت ملی، اور ہدایت اور رہنمائی، الغرض جتنی بھی نعمتیں دنیا کے اندر آپ کو ملی ہیں وہ ساری کی ساری حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے باعث تو ساری نعمتیں ملی ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو یہ ساری نعمتیں مل رہی ہوں، ان کی ولادت کے اوپر آپ سوال پوچھتے پھریں کہ ان کی ولادت کو سیلیبریٹ کرنا یہ اکارڈنگ ٹو شریعہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ کوئی سوال سرے سے بنتا ہی نہیں ہے۔ علامہ صاحب جیسے فرما رہے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی کو منانا، اور اس میں وہ صحابہ کرام کا عمل اور وہ احادیث جو وہ بیان کر رہے تھے، میں اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی منانا یہ باعث نجات ہے، دنیا کے اندر بھی کامیابیوں کی ضمانت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت کے اندر بھی یہ کامیابی کی ضمانت ہے، اور جہنم کے عذاب میں چھٹکارے کا باعث ہے۔ ابو لہب والی ذرا جی ہم بتائیں نا، بالکل، جو بخاری شریف میں اس کا ریفرنس موجود ہے۔ بالکل میں وہی عرض کر رہا ہوں، یہ تو مسلمانوں کے لیے ہے۔ اگر کوئی کافر جو ہے جو خالداً مخلد فی النار ہے، اگر وہ بھی حضور کی ولادت کی خوشی مناتا ہے تو اس کو بھی عذاب میں جس کی تخفیف دی مذمت جاتی میں ہے۔ پوری قرآن کی صورت ہے۔ بالکل بالکل، اور یہ امام بخاری نے معلقاً اس کو روایت کیا ہے، اور پھر بہقی نے اس کو روایت کیا ہے کہ سیدنا عباس بن عبد المطلب نے جب ابو لہب کو دیکھا خواب میں تو پوچھا کہ ہاں بھئی کیا معاملہ ہوا تیرے ساتھ؟ تو اس نے کہا جی جہنم میں ہوں، اور خالداً مخلد کافر ہے جس کو قرآن نے کہا، لیکن ایک دن ایسا آتا ہے کہ جس دن مجھے عذاب میں تخفیف دی جاتی ہے، اور وہ دن وہ تھا کہ جب سویبہ نے آ کر مجھے خبر دی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بھائی کو بیٹا عطا کیا ہے، تو میں نے خوشی میں آ کر اس کو آزاد کر دیا تھا۔ حضور کے میلاد کی خوشی منانے پر مجھے پیر والے دن عذاب میں تخفیف دی جاتی ہے، ٹھنڈک پہنچتی ہے اس اور انگلی سے۔ ٹھنڈک ملتی ہے۔ اور حافظ ناصر الدین دمشقی اتنے بڑے محدث ہیں، جب انہوں نے یہ واقعہ اپنی کتاب میں کوٹ بھی کیا، اور اس کو اشعار کی صورت میں انہوں نے کہا اذا کان ھذا کافرا جاء ذمہ تبت یداہ فی الجحیم مخلدا اتی انہ فی یوم الاثنین دائما یخفف عنہ للسرور باحمدا فما الظن بالعبد الذی طول عمرہ باحمد مسرورا ومات موحدا۔ کہتے ہیں کہ اگر ایک جو ابو لہب جیسا کافر جس کی مذمت میں پوری قرآن مجید کی صورت نازل ہوئی ہے، اگر حضور کا میلاد منانے پر اور اس کی خوشی منانے پر اس کو عذاب میں تخفیف دے دی جاتی ہے، تو اس بندہ مومن کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ جس نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ حضور کی میلاد کی خوشی میں گزارا اور توحید پر مرا۔ تو
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی منانا احادیث نبویہ سے ثابت ہے، اس میں ترغیب دی گئی ہے، بلکہ اس کو منانا آدم صاحب یہ کچھ شرعی کہنا چاہ رہے فریضہ تھے، ہے۔ آدم نعیمی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے جی تھے۔ میں اس حوالے سے یہ پروفیسر صاحب کی گفتگو اور جو انہوں نے حدیث مبارکہ پیش کی ہے، اس میں دو چیزیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں اور بڑی دیکھیں، ایک تو جیسے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ مبارکہ جو ہے وہ ابو لہب کی مذمت میں ہے، بے شک، اور وہ بالکل جو ہے نا وہ جہنمی ہیں۔ یہ بات قابل غور ہے کہ جب اسے بتایا گیا کہ تیرے بھائی کے گھر میں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، اللہ، اس نے جو سویبہ کو آزاد کیا، یہ بات بڑی قابل غور ہے۔ وہ جو آزاد کیا وہ اس نے اللہ کے نبی سمجھ کے، اللہ کے محبوب سمجھ کے نہیں آزاد کیا، یعنی انہوں نے خوشی جو اس صرف نے کی، بھائی کے بیٹا سمجھ کے بھائی آزاد کا کیا۔ بیٹا سمجھ کے اس نے آزاد کیا۔ اسے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ ان فیوچر جو ہے نا یہ ایک بہت بڑی ہستی ہوں گی اور یہ کائنات کے والی و مختار ہیں، بلکہ کہہ لیں کہ یہ کائنات کے وجہ وجود کائنات ہیں۔ اس کو تو اس بات کا علم نہیں تھا، صرف بھائی کا بیٹا سمجھ کے اس نے آزاد کیا، خوشی کی۔ اللہ تعالیٰ نے ولادت نبوی کے فیضان سے اسے بھی محروم نہیں رکھا، اور جو سمجھتے ہوئے، اعتقاد رکھتے ہوئے کہ ہمارے آقا ہیں، ہمارے مولا ہیں، پیارے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، تو وہ یہ عقیدہ رکھ کر جب جو ہے نا وہ کرے گا خوشی، تو اس کو پھر کتنا فیضان ملے گا۔ اور دوسری بات پروفیسر صاحب کی اسی حدیث کے بعد امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس پہ جو ہے نا وہ بڑا پیارا کلام فرمایا ہے، اور وہ امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں کہ ابو لہب جو ہے، اس نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشی میں جو ہے نا وہ آزاد کیا اپنی غلام ماضی کو، اپنی غلام کو۔ جی اپنی غلام کو آزاد کیا، تو وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت کی خوشی کرنے پر اس سے جو ہے نا وہ محروم نہیں ہوا۔ تو جب ہم لوگ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کرتے ہیں تو یہ جانتے ہوئے خوشی کرتے ہیں کہ ہمارے آقا ہیں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، اور ان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ساری کائنات کو وجود بخشا ہے، تو پھر ہم کیسے محروم ہو سکتے ہیں؟ اور اس پر تو دلیل، جیسے پروفیسر صاحب نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ دلیل طلب ہی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے نا وہ اپنی ولادت کی خوشی منائی۔ اور آپ نے انٹرو میں ایک طرف اشارہ کیا تھا، اور وہ بڑی پیاری بات ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو آپ کا عقیقہ جو ہے نا وہ آپ کے دادا جان حضرت جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقیقہ نے، یعنی پہلے ہو چکا تھا۔ جی پہلے ہو چکا تھا، انہوں نے عقیقہ فرما دیا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ عقیقہ زندگی میں ایک ہی دفعہ ہوتا ہے، دوبارہ عقیقہ کرنے کی کسی صورت بھی نہ ضرورت ہے اور نہ ہی کیا جاتا ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کے بعد باقاعدہ طور پہ بکرے ذبح کیے، سبحان، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کو روایت فرماتے ہیں، بہقی کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے کہ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اقا عن نفسہ، کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی ذات کی طرف سے عقیقہ کیا، یعنی جانور ذبح کیے، اور کب کیے؟ بعد النبوہ صلی اللہ تعالی وسلم، یعنی اپنے اعلان نبوت کے بعد۔ اس پہ جب ہم مفسرین کو پڑھتے ہیں، محدثین کو پڑھتے ہیں، تو اصل میں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی جو ولادت باسعادت کے دن کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے، اس کی خوشی منانے کے لیے اور اس کے شکرانے کے طور پہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ جانور جو ہیں وہ ساجد صاحب یہ ذبح کیے۔ بتائیے کہ جو میلاد کا سال ہے، جو مہینہ ہے، جو دن ہے، جو وہ مخصوص گھڑی ہے فجر کے وقت کی، جب نور ابھی نکل رہا تھا، جیسے روشنی، یا میں اس کو کیسے کہوں آسان الفاظ میں، کہ جس طرح ان کے ہم روزہ رکھتے ہیں تو ٹائم ختم ہو جاتا ہے، تو دن کا نور نکلتا ہے، ہلکی ہلکی وہ سلو سیکنڈ کے اعتبار سے روشنی نکلتی ہے، یعنی کہ ہم سورج طلوع ہونے کی طرف جب دن بڑھتا ہے یا رات ختم ہونے جا رہی ہوتی ہے، تو اس دن، اس وقت، اس گھڑی کو کن الفاظ میں آپ بیان فرمائیں گے؟ جی میں آپ کے اس سوال کو ایڈریس کرنے سے پہلے جو ابو لہب والی وہ روایت جی، کہ جس میں ان کو عذاب میں تخفیف دی گئی، اس کے اوپر بعض اعتراضات جو ہے وہ وارد کیے گئے ہیں،
اور لوگوں کو مس گائیڈ کیا گیا ہے اس حوالے سے، تو میں پہلے چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر تھوڑا فرمائیے سا آپ۔ میں کمنٹ کر دوں تاکہ لوگوں کے ہاں یہ پکچر بالکل کلیئر ہو جائے۔ اچھا سو تو لوگ ہم نے ہمارا اس پروگرام کا مقصد دین و دنیا کہ ہم نے جو تھوڑے سے مسلمان تو الحمدللہ ہم سارے ہیں لیکن ہٹے ہوئے ہیں، تھوڑے سے فاصلہ ہے، تو ان کو ہم نے سادہ انداز میں باتوں کو سمجھانا ہے۔ بالکل وہی جو شکوک و شبہات کی گرد نوجوان نسل کے ذہنوں پر بٹھائی جا رہی ہے، تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ شکوک و شبہات کی گرد ختم ہو جائے اور جو پکچر ہے ماڈرنزم بالکل کے clear سیلاب میں بہہ ہو رہے جائے۔ ہیں۔ بالکل ایگزیکٹلی۔ تو وہ لوگ اس کے اوپر اعتراض اس طریقے سے کرتے ہیں کہ یہ جو سیدنا عباس نے یہ واقعہ بیان کیا، یہ اس وقت تھا کہ جب خواب دیکھا، جب وہ اسلام ابھی انہوں نے قبول نہیں کیا تھا، حالت کفر میں تھے، لہٰذا یہ واقعہ ان کا قابل اعتبار نہیں ہے اور اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا۔ یہ جو بات ہے حقیقت میں لا علمی ہے اصول حدیث سے، کیونکہ علامہ صاحب تشریف رکھتے ہیں، ہمارا اصول حدیث کا ایک باقاعدہ یہ سارے پڑھایا محدثین اس کے جاتا ہے جی۔ اوپر اتفاق ہے کہ جو صحابی ہے اگر اس نے حالت کفر میں کوئی تحمل حدیث کی اور اس کے بعد حالت اسلام میں اس کو ادا کر رہا ہے، تو اس میں تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ اس حدیث کو قبول کیا جائے گا اور وہ حدیث قابل حجت ہے۔ نگل اس نے واقعہ دیکھا ہوتا ہے نا جی۔ بالکل، اور وہ واقعہ دیکھے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صحابہ جو ہیں وہ کلہم عدول، سارے صحابہ جو ہیں وہ عادل ہیں۔ اگر حالت کفر میں کوئی واقعہ دیکھا اور حالت اسلام میں اس کو روایت کر رہے ہیں تو وہ حدیث حجت ہوتی ہے اور وہ ایکسیپٹیبل ہوتی ہے اور اس سے احکام جو ہیں وہ لیے جاتے ہیں۔ اور ایک اور چیز جو کہتے ہیں کہ یہ جو ایک خواب تھا۔ ساجد صاحب مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، تو اگر ہم بریک کے بعد دوبارہ آپ کی طرف آئیں۔ جی ناظرین انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، ملتے ہیں مختصر بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں محمد ضیاء الحق نقشبندی، پروگرام دین و دنیا کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج ہمارا موضوع ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس موضوع کا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کو یہ آگاہی دیں، یہ کنوے کریں، یہ آپ کو باور کرا سکیں کہ میلاد اللہ کے نبی خود کیسے مناتے تھے، احادیث کی روشنی میں ریفرنس کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منانا یہ قسمت والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ اور میں عرض کروں کہ کسی شاعر نے بڑا ہی پیارا کہا تھا، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہ کسی نے جو شعر کہا تھا، اس کا ریسرچ تو ہمیں نہیں بتا پا رہی کہ یہ شعر کس کا ہے، یا میرا جو ناقص علم ہے وہ نہیں بتا پا رہا کہ یہ کس کا شعر ہے، لیکن جو شیطان ہے وہ زندگی میں 4 دفعہ رویا ہے۔ ان 4 دفعہ رونے کے واقعات میں ایک دفعہ وہ اس وجہ سے رویا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ کی تشریف آوری ہوئی، جب آپ کی ولادت ہوئی، وہ 12 ربیع الاول کے دن رویا تھا شیطان۔ تو یہ ایک بڑا ہمیں اس سے سبق لینا چاہیے۔ وہ کریم آقا نے فرمایا تھا کہ میں اپنے باپ حضرت ابراہیم کی دعا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور آپ نے فرمایا کہ جب میں اپنی ماں کے جسم سے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات پاک کے جسم انور سے میں نکلا تو کیا تھا کہ نور نکلا میں، اور اس نور سے شام کے محلات جو تھے وہ بھی روشن ہو گئے۔ اور آپ کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ مشرق و مغرب روشن ہو گئے، اور جب میں نے اس اپنے صاحبزادے کو پیدا کیا، وہ نور میرے جسم سے نکلا، تو میں نے کیا دیکھا کہ مشرق و مغرب روشن ہو گئے، اور جو بصرہ کے اندر اونٹ تھے جو گھاس وغیرہ چر رہے تھے، ان کی گردنوں کو دیکھا، ان اونٹوں کو میں نے دیکھا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ ہمیں بار بار قربان جانا چاہیے، بار بار ان کی عظمت کو سلام عقیدت پیش کرنی چاہیے۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ولادت کی خوشی میں بکرے ذبح کرتے تھے، اور ایک روایت میں اونٹ کا بھی لفظ آیا ہے۔ تو ہمیں آپ کی میلاد کو بھی منانا ہے، سیرت کو بھی اپنانا ہے،
اور یہ دن ہیں میلاد کے دن ہیں، ان دنوں میں ہم نے زیادہ سے زیادہ جو مستحق لوگ ہیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام انسانوں کے، کمزور لوگوں کا سب سے زیادہ خیال رکھنے والے تھے۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ آج بڑی ہماری خوش قسمتی ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا مفتی پیر اعظم نعیمی صاحب، بڑے اچھے مہربان ہمارے بھائی ہیں، دوست ہیں ماشاءاللہ۔ بھی 2 دن پہلے ہی انہوں نے ختم نبوت کانفرنس منعقد کی ہے، جس کی صدارت پیر سید ظفر اقبال شاہ صاحب نے فرمائی، اور اس کے علاوہ ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب، مولانا ذوالفقار مصطفیٰ ہاشمی صاحب، مفتی حسیب قادری صاحب، مفتی انتخاب احمد نوری صاحب، ارتضیٰ اشرفی صاحب، اور اس کے علاوہ ماشاءاللہ عطاء الرحمن صاحب تشریف لائے، انہوں نے خطابات کیے اور سینکڑوں لوگوں نے اس پروگرام میں شرکت کی۔ میں آپ کو اس شاندار پروگرام کے انعقاد پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ ان کے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر ساجد محمود الازہری صاحب، بڑی اچھی گفتگو فرماتے ہیں، بڑا مزہ آتا ہے، اور بڑی ان کی ریسرچ ہے، بڑا وسیع مطالعہ ہے۔ اور یہ وسیع مطالعہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اچھی گفتگو کے لیے وسیع مطالعہ کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ تو میں مولانا اعظم نعیمی صاحب سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ علامہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت ہے؟ تھکاوٹ تو نہیں زیادہ ہوئی آپ کو؟ ماشاءاللہ دن رات آپ نے محنت کی، اور پورے لاہور کو آپ نے ماشاءاللہ خوبصورت بینر سے سجایا ہوا تھا ختم نبوت کانفرنس کے حوالے سے۔ آج کے موضوع کو کس طرح ہم آگے لے کے چلیں گے؟ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور احادیث نبوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس پروگرام میں ہمیں گفتگو کرنے کا موقع فراہم کیا۔ آج کا موضوع یقیناً اپنی اہمیت اور حساسیت کے اعتبار سے بڑا اہم ہے، کیونکہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جلوہ گری، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری، یہ نہ صرف مسلمانوں پر اور نہ صرف انسانوں پر، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات پر اپنا خاص جو ہے نا وہ فضل و احسان فرمایا۔ پہلے بھی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام تشریف لاتے رہے، ان کا جو تشریف لانا تھا اور ان کی نبوت کا دائرہ کار اور ان کے مقامات اور معجزات اور معاملات جو ہیں وہ وقتی ہوتے تھے، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب آپ کی تشریف آوری ہوئی تو چونکہ ایک یہ پہلو بھی ذہن میں رہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں۔ اب سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد چونکہ نہ کوئی اور نبی آنا تو نہ ہی رسول آنا، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے شایان شان حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی خوشی کا اہتمام اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ اور چونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو نبوت و رسالت ہے اس کے بارے میں جیسے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ میں اس وقت پڑھنا ضروری سمجھتا ہوں کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ برکت والی ہے وہ ذات کہ جس نے قرآن مجید فرقان حمید کو اس ذات پر نازل کیا جو سارے جہانوں کے لیے نذیر بن کے تشریف لائے۔ اب شرق سے لے کے غرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، آسمان کی بلندیوں سے لے کے تحت ثری تک، ہر مخلوق کے لیے چونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی بن کے آئے، رحمت للعالمین بن کے تشریف لائے، آخری نبی بن کے تشریف لائے۔ اور یہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری ہے، اگر ہم سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھتے ہیں کہ ولادت باسعادت کے وقت کس انداز سے اللہ تبارک و تعالی نے امت میں اور اس جہان میں خوشی کا اہتمام فرمایا، تو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مختلف احادیث کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ شرق سے لے کے غرب تک ہر طرف جو ہے نا وہ خوشیوں کی لہر تھی، یہاں تک کہ جانور جو ہے وہ اکٹھے ہو کے تو دوسری طرف جا رہے تھے اور اس طرف والے جانور جو ہے وہ اس طرف آ رہے تھے، خوشی میں جھوم رہے تھے، خوشی سے جھوم رہے تھے، درخت جھوم رہے تھے، آسمان کے ستارے جو ہے نا وہ یوں لگتا تھا کہ جیسے وہ زمین کے قریب آ کے تو سلامی دے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے چاند کی رنگت تبدیل ہو گئی، اور انسان جو ہیں وہ چونکہ ایک پستی، ظلم اور اندھیرا اور جس قدر جو ہے نا وہ جہالت تھی، چونکہ اس میں پسے ہوئے لوگ تھے، تو جب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی جلوہ گری ہوئی
تو کائنات عالم نے دیکھا کہ ان کے چہروں پر بھی ایک خوشی کے جو ہے نا وہ اثرات ہوئے۔ اور جیسے آپ نے اپنی گفتگو میں فرمایا کہ حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے فرمایا کہ جب سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو سرکار علیہ السلام کا تشریف لانا جو ہے وہ عام بچوں کی طرح نہیں تھا کہ جیسے دیگر بچے پیدا ہوتے ہیں، وہ جب ان کی دنیا میں جلوہ گری ہوتی ہے تو اس وقت ظاہر ہے ان کی والدہ کو جو ہے نا، یہ تو قرآن مجید بھی اس مضمون کو بیان کر رہا ہے کہ مختلف تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مختلف آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ 9 ماہ بڑا مشکل ہوتا ہے جی 9 ماہ کا ایریا، پھر اس کے بعد تو یہ ساری بات ہے عام عورتوں کے لیے، عام عورتوں کے لیے۔ لیکن ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ تو چونکہ رحمت للعالمین بن کے تشریف لائے ہیں، تو سید عالم ان جیسی کوئی ماں دنیا میں ہو ہی نہیں سکتی، اللہ ان اکبر، جیسا کوئی باپ نہیں ہو سکتا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ بلکہ میں تو یہ عرض کروں گا کہ کائنات کی ہزاروں لاکھوں کروڑوں مائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اماں جان پہ قربان، اور کائنات کے ہزاروں لاکھوں کروڑوں باپ جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ بلکہ وسلم مائیں قربان ہو چکی ہیں اور آئندہ بھی ہوتی رہیں گی ہوتی ماشاءاللہ۔ رہیں گی بے شک۔ تو حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی تشریف آوری کا وقت تھا، یعنی حضور علیہ السلام میرے بطن اطہر میں تھے، تو مجھے بالکل بھی کوئی بوجھ محسوس نہیں ہوتا تھا، نہ مجھے کوئی تکلیف ہوتی تھی، نہ مجھے یہ محسوس ہوتا تھا کہ میں حمل کی کیفیت میں ہوں، بلکہ میں اپنی آسانی کے ساتھ اپنے سارے معاملات کرتی۔ اور یہاں تک فرمایا کہ جب میں کبھی کسی کام کاج کے سلسلہ میں مکہ المکرمہ کی اس خوبصورت وادی سے نکل کر کبھی باہر یعنی جیسے کھیتوں کی طرف یا پہاڑوں کی طرف جانا ہوتا تو راستے میں درخت آتے، اللہ اکبر، جو جانور آتے، بڑی تو اچھی مجھے یہ نا- روایت ہے۔ جی یہ بڑی پیاری روایت ہے۔ وہ جو درخت تھے، فرمایا کہ ان میں سے نا مجھے کچھ آواز آتی، میں نے کان لگا کے سنا تو آواز آ رہی ہوتی تھی السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں پتھر اور پہاڑ سلام پڑھتے آپ، بالکل درود شریف پڑھتے۔ درود شریف پڑھ کے، تو یہ حضور علیہ السلام کی آمد کا اور حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا جو ہے وہ اہتمام کیا جا رہا ہے۔ حضور علیہ السلام کی جلوہ گری کے بعد آپ دیکھیں کہ جو دیگر بچے ہوتے ہیں ان کے معاملات یہاں آ کے سارا کچھ کرنا پڑتا ہے، لیکن حضرت سیدہ طیبہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ جب میرے ہاں اس خوبصورت بچے کی ولادت ہوتی ناف ہے، کٹی ہوئی تھی، جو جی بالکل وہ ناف بریدہ تھے، اور حضور علیہ السلام کو باقاعدہ یہاں دنیا میں آ کے غسل نہیں دینا پڑا، بلکہ آپ مغسول تشریف لائے تھے، آپ کو غسل دیا گیا تھا پہلے ہی۔ اور جیسے بچے کی ولادت ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی گندگی، کوئی دیگر اثرات جو ہے نا وہ محسوس ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب تشریف آوری ہوئی تو آپ کی اماں جان فرماتی ہیں کہ کستوری سے بہتر خوشبو جو ہے نا وہ میرے کمرے میں آ رہی تھی، اور میرا کمرہ روشن ہو گیا، منور ہو گیا، اور یہ روشنی ایسی کہ مجھے بصرہ میں جو ہے نا وہ چلتے ہوئے جانور بھی نظر آئے، بلکہ بصرہ کے محلات مجھے نظر آئے، اور میری آنکھوں کے سامنے سے پردے اٹھ گئے اور دور دور تک کے جو ہے نا وہ معاملات مجھے نظر آنے لگے۔ ساجد صاحب کیا فرمائیں گے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ملائکہ کا جو میں رقص کہوں گا، خوش ہونا کہوں گا، کیا کہوں؟ کیونکہ جب خوشی ہوتی ہے تو بندے کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ میں خوشی مناؤں کیسے، تو شریعت اگر اجازت دے تو پھر کیا کیا کن کن واقعات کو آپ کوٹ کریں گے، کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ضیاء الحق صاحب کہ آپ نے اتنے خوبصورت موضوع کے ساتھ اس پروگرام میں دعوت دی۔ حقیقت میں روایات شاہد ہیں کہ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا سال نادر الوقوع مظاہر اور محیر العقول واقعات سے بھرا ہوا ہے، بے شک، اور حضور علیہ السلام کی جو یہ ولادت کا مہینہ ہے اس میں اللہ رب العزت کی خصوصی رحمتوں کا نزول جاری رہا، یہاں تک کہ وہ پر نور ساعتیں آ گئیں کہ جن ساعتوں کا صدیوں سے انتظار تھا، اللہ، اور اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس ماہ مبارک میں جو حضور علیہ السلام اس ماہ مبارک میں تشریف لائے تو گردش ماہ و سال کروٹیں بدلتے بدلتے اس لمحہ منتظر میں سمٹ آیا، جس لمحہ منتظر میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سرمدی حسن و جمال کے ساتھ اس جن ماہ کے لیے مبارک کائنات میں بھیجا سجائی تھا، گئی تھی، جن کے لیے کائنات کو سجایا گیا اور جن کے لیے اس کائنات کو پیدا کیا گیا۔ اور
اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی اس دنیا میں آمد پر شرق تا غرب سارے آفاق کو چراغا کیا اور سارے آفاق کو روشن کر دیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خود فرمایا کہ انا دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ و رأت امی انہ یخرج منہا نور اضاء لہ قصور الشام۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں میں دعائے ابراہیمی ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور میری والدہ نے دیکھا کہ ان سے ایک نور نکلا ہے جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے ہیں۔ اور پھر سیدہ آمنہ سے جب سیدنا عباس بن عبد المطلب نے پوچھا یا آمنہ ما الذی رأیتی عند ولادتکی ھذا الصبی، سبحان اللہ، اے آمنہ آپ نے جب اس بچے کو پیدا کیا تو آپ نے کیا دیکھا؟ تو سیدہ آمنہ بتاتی ہیں وَلَمَّا فَصَلَ مِنِّي خَرَجَ مَعَهُ نُورًا أَضَاءَ لَهُ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا تو ان کے ساتھ ایک نور نکلا جس سے شرق تا غرب سارے آفاق روشن ہو گئے۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے وہ لمحات تھے جن کو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو اور ایمان والوں کو جس میں حکم دیا کہ یہ وہ نعمت عظمیٰ ہے اور کائنات رحمت میں یہ وہ عظیم رحمت ہے جو میں نے آپ کی طرف بھیجی ہے، جس کو قرآن نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور حضور نے خود فرمایا اِنَّمَا أَنَا رَحْمَةٌ مُهْدَىٰ، کہ بے شک میں اللہ کی رحمت ہوں اور اللہ کی طرف سے عطیہ ہوں اور ہدیہ ہوں جو اس عالم انسانیت کی طرف مبعوث کیا گیا ہے۔ اور پھر آپ نے جو آج کا ہمارا موضوع ہے کہ ولادت مصطفیٰ احادیث نبویہ کی روشنی میں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے میلاد کو اور اپنے ولادت کے دن کو سیلیبریٹ کیا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیر کا دن روزہ رکھتے ہیں تو صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ھذا الیوم الذی ولدت فیہ وانزل علی، یہ وہ دن ہے جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مجھ پر وحی کا نزول ہوا۔ تو یہ امت کے لیے اور مسلمانوں کے لیے ایک رہنمائی ہے، ہدایت ہے، تعلیم ہے اور حکم ہے کہ آپ نے اس نعمت عظمیٰ کے اوپر اس کو سیلیبریٹ کرنا ہے، جشن منانا ہے، عبادات کی صورت میں، عبادات کی صورت جو بھی ہو، جس کو قرآن مجید نے سورہ یونس کی آیت نمبر 58 میں فرمایا نا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تو یہاں پہ آپ دیکھیں فَلْيَفْرَحُوا کو کسی عبادت کے ساتھ خاص نہیں کیا کہ آپ خوشی منائیں، اس کو جشن منائیں، لیکن اس کے لیے کوئی تحدید نہیں کی۔ خوشی اور جشن منانے کی کوئی بھی کیفیت، کوئی بھی صورت جو شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے ہوں، وہ اس کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے، اور اس آیت کا اینڈ کیا ہے ہوا خیر مما یجمعون، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت پر خوشی منانا یہ اس سے بہتر ہوگا جو تم جمع کرتے ہو۔ پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، ملتے ہیں مختصر بریک کے بعد۔